بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند معجزات کی۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط کا عالم تھا اور لوگ بڑے پریشان تھے۔ ایک جمعے کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرما رہے تھے، ایک اعرابی اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ہمارا مال ہلاک ہو گیا اور اولاد فاقہ کرنے لگی، دعا فرمائیے بارش ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے۔ راوی کا بیان ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا، بادل کا نام و نشان تک نہیں تھا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اٹھے ہی تھے کہ پہاڑوں کی مانند ابر چھا گئے اور چھاتے ہی بارش برسنے لگی۔ حضور ممبر پر ہی تشریف فرما تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور اتنی بارش برسی کہ چھت ٹپکنے لگی۔ حضور کی ریش انور سے پانی کے قطرے گرتے ہم نے دیکھے۔ پھر یہ بارش بند نہیں ہوئی بلکہ ہفتے کو بھی برستی رہی، پھر اگلے دن، جہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ لگاتار اگلے جمعے تک بارش برستی رہی، اور حضور جب دوسرے جمعہ شریف کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لائے تو وہی اعرابی جس نے پہلے جمعے میں بارش نہ ہونے کی تکلیف عرض کی تھی، اٹھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب تو مال غرق ہونے لگا اور مکان گرنے لگے، اب پھر ہاتھ اٹھائیے کہ یہ بارش بند ہو جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرما کر دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ حضور کا یہ اشارہ کرنا ہی تھا کہ جس طرف حضور کی انگلی مبارک گئی اس طرف سے بادل پھٹتا گیا اور مدینہ منورہ کے اوپر سب صاف ہو گیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے اللہ نے بادلوں پر بھی مصطفیٰ جان رحمت کو قبضہ عطا فرمایا تھا۔ آگے چلیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے، بالخصوص ابو جہل نے، ایک مرتبہ حضور سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آسمان پر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور نے فرمایا، لو یہ بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل حیران ہو گیا، مگر بے ایمان مانا پھر بھی نہیں اور حضور کو جادوگر ہی کہتا رہا۔ اس واقعہ نے ہمیں بتایا ہمارے حضور کی حکومت چاند پر بھی جاری ہے۔ آگے بڑھیں تو ایک روز مقام صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی اور پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرما لی، اور جب حضرت علی واپس آئے تو ان کی آغوش میں اپنا سر انور رکھ کر حضور سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی سوچنے لگے کہ ادھر رسول خدا آرام فرما ہیں اور ادھر نماز جو اللہ کا فرض ہے اس کا وقت جا رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی استراحت کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز کا خیال کروں تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استراحت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ آخر کار مولا علی شیر خدا نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دو مگر حضور کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ چنانچہ سورج ڈوب گیا اور عصر کا وقت جاتا رہا۔ حضور اٹھے تو حضرت علی کو مغموم دیکھ کر وجہ دریافت کی تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی استراحت کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو غم کس بات کا، لو ابھی سورج واپس آتا ہے۔ اور پھر
اسی مقام پر آ کر رکتا ہے جہاں وقت عصر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نے دعا فرمائی تو غروب شدہ سورج پھر پلٹا اور الٹے قدم اسی جگہ آ کر ٹھہر گیا جہاں عصر کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی تو سورج غروب ہو گیا۔ یہ شانیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اگر آگے بڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے زمین پر حکومت تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ نامی ایک شخص نے یہ اعلان سنا تو اپنا تیز رفتار گھوڑا نکالا اور اس پر بیٹھ کر کہنے لگا، میرا یہ تیز رفتار گھوڑا ان کا پیچھا کرے گا اور میں ابھی ان دونوں کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور تھوڑی دیر میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سراقہ گھوڑے پر سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور ہم تک پہنچنے ہی والا ہے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، سراقہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور وہ دیکھیے ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، کوئی فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ بالکل قریب آ پہنچا تو حضور نے دعا فرمائی تو زمین نے فوراً سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے چاروں پیر پیٹ تک زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ یہ منظر دیکھ کر گھبرایا اور عرض کرنے لگا، یا محمد، مجھے اور میرے گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات دلائیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پیچھے مڑ جاؤں گا اور جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہوگا اسے بھی واپس لے جاؤں گا اور آپ تک نہ آنے دوں گا۔ چنانچہ حضور کے حکم سے زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ ہمارے حضور کا حکم اور فرمان زمین پر بھی جاری ہے اور کائنات کی ہر چیز اللہ نے حضور کے تابع کر دی ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو ایک مرتبہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی دکھلائیے۔ حضور نے فرمایا، اچھا دیکھو، وہ سامنے جو درخت کھڑا ہے اسے جا کر اتنا کہہ دو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ چنانچہ وہ اعرابی اس درخت کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ وہ درخت یہ بات سن کر اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں گرا اور اپنی جڑیں زمین سے اکھاڑ کر زمین پر چلنے لگا اور چلتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ اعرابی حضور سے کہنے لگا، اب اسے حکم دیجئے کہ یہ پھر اپنی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ حضور نے اسے فرمایا کہ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ وہ درخت یہ سن کر پیچھے مڑ گیا اور اپنی جگہ جا کر پھر قائم ہو گیا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہی۔ حضور نے فرمایا، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس نے حضور کے ہاتھ مبارک چومنے کی اجازت چاہی تو حضور نے فرمایا، ہاں یہ بات جائز ہے۔ اس نے حضور کے ہاتھ اور پاؤں مبارک چوم لیے۔ ناظرین کرام، زمین سے آسمان تک اللہ نے حضور کے معجزات کو ظاہر فرمایا ہے۔ درود شریف پر اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں، ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔